بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل احترام بزرگوں اور عزیز دوستوں اور اسی وقت سے سننے والی میری محترم ماں بہنوں، سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 180 پڑھی گئی ہے. پہلے آیت کا ترجمہ دیکھتے ہیں. اور اللہ ہی کے لیے اچھے اچھے نام ہیں، سو تم اس کو ان ناموں سے پکارو اور چھوڑ دو ان لوگوں کو جو کجروی اختیار کرتے ہیں اس کے ناموں میں. ان قریب وہ بدلہ دیے جائیں گے ان اعمال کا، ان کاموں کا جو وہ کیا کرتے تھے. تفسیر قرطبی کے حوالے سے اس آیت کا شان نزول یہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ایک مسلمان نماز میں یا رحمانُ یا رحیم پکار رہا تھا، تو مشرکین میں سے ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت اور آپ کے صحابہ کی بابت رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین یہ بات کہی کہ ایک طرف تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی ایک اللہ کی عبادت کا راگ الاپتے ہیں، یعنی یوں کہتے ہیں کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور اس کے یا رحمان یا رحیم پکارنے سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایک سے زائد رب ہیں ان کے. چنانچہ اس کی تردید میں آیت نازل ہوئی کہ بھئی اللہ اس کا ذاتی نام ہے، رحمان رحیم اس کا صفتی نام ہے، چنانچہ اس کو رحمان کہہ کر پکارو، رحیم کہہ کر پکارو، اللہ کہہ کر پکارو، ایک ہی بات ہے. اور یہ مضمون سورہ بنی اسرائیل کے آخر میں بھی آیا، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ تم اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو. ایما تدعو، جس نام سے بھی تم پکارو گے، فلہ الاسماء الحسنى، تو اس کے لیے اچھے اچھے نام ہیں. اور یہی مضمون تقریباً سورۃ الحشر کی آخری آیتوں میں بھی ہے، جن آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے چند اسماء ہیں. هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ، عالم الغیب والشہادہ، هو الرحمن الرحیم. 3 ہو گئے. هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون. اس کے بعد کی آیت میں هو اللہ الخالق پیدا کرنے والا، البارئ هو اللہ الخالق البارئ له ما فی السماوات وما فی الارض. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت سے اچھے اچھے نام ہیں. ایک مرتبہ ایک صاحب یا ذا الجلال والاکرام پڑھ رہے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ادعو یا مصلی تجب،
اے نماز پڑھنے والے تو دعا مانگ، تیری دعا قبول کی جائے گی، کیوں؟ اس لیے کہ صحیح ٹریک سے تو چل رہا ہے۔ مطلب یہ کہ ان اسماء کے طفیل سے، ان اسماء کے وسیلے سے اگر کوئی دعا مانگی جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ فدعوہ بہا میں مفسرین نے اس بات کو بھی شامل کیا کہ اس کو پکارنا اچھے ناموں سے نمبر 1، اس کا ذکر کرنا اچھے ناموں سے نمبر 2، اس کے وسیلے سے یعنی ان اچھے ناموں کے وسیلے سے دعا مانگنا نمبر 3۔ یہ تینوں ہی فدعوہ بہا کی تفسیر میں آتے ہیں۔ تو بہرکیف ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاحب کو یہ پڑھتے ہوئے سنا، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے ٹھیک طریقہ اختیار کیا ہے، اب تم دعا مانگو، تمہاری دعا قبول ہوگی۔ ایک مرتبہ امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پڑھتے ہوئے سنا، کیا؟ اللہم انی اسألک بجمیع اسمائک الحسنی، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتی ہوں تیرے تمام اچھے اچھے ناموں سے۔ اور اس کے بعد امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، ما علمنا وما لم نعلم، یعنی وہ اچھے نام جن کو ہم جانتے ہیں اور جن کو ہم نہیں جانتے، جو ہمارے علم میں ہے اور جو ہمارے علم میں نہیں ہے۔ اللہم انی اسألک باسمک العظیم الاعظم والکبیر الاکبر، اے اللہ میں تجھ سے تیرے اعظم عظیم نام سے، اکبر کبیر نام سے سوال کرتی ہوں۔ الذی من دعاک بہ اجبتہ، ایسا اسم اعظم کہ جس کے ذریعہ جب تجھ سے کوئی دعا مانگتا ہے تو تو اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ ومن سألک، اور جب تجھ سے کوئی مانگتا ہے اس اسم اعظم کے ذریعہ تو اعطیتہ، تو اس کو دیتا ہے۔ جب امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کلمات پڑھتے ہوئے سنا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ یوں فرمایا کہ آپ نے بالکل ٹھیک طریقہ اختیار فرمایا، آپ نے بالکل ٹھیک طریقہ اختیار فرمایا۔ اور ایک روایت میں یوں آتا ہے کہ ایک صاحب یوں کہہ رہے تھے، اللہم انی اسألک بأنک انت اللہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد، اللہم اے اللہ انی اسألک، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، بأنک انت اللہ، کہ بے شک آپ اللہ ہیں، الاحد ایک ہیں، الصمد بے نیاز ہیں، الذی لم یلد ولم یولد نہ جنا گیا، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کے برابر کوئی نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صاحب کی بابت یہ فرمایا کہ اس نے اسم اعظم کے ذریعہ سوال کیا ہے کہ جس کے ذریعہ جب سوال کیا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا فرماتے ہیں، اور جب دعا مانگی جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، چھوڑ دو ان لوگوں کو جو اس کے ناموں میں کجروی اختیار کرتے ہیں، ٹیڑھا پن اختیار کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے، تفسیر در منصور میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اس کی تفسیر یہ نقل کی گئی کہ الحاد فی الاسماء کا مطلب یہ ہے کہ یہ مشرکین اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں سے اپنے بتوں کے ناموں کو نکالتے تھے، بناتے تھے، تراشتے تھے۔ جیسے اللہ، تو اس نام سے وہ نکالتے تھے اللات، جس کا ذکر سورۃ النجم میں ہے۔ اور جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے منان، تو منان سے اپنے دیوی دیوتا اور بتوں کے نام کو تراشتے تھے، بناتے تھے، نکالتے تھے اور نام رکھتے تھے منات۔ عزیز اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے، تو اس نام سے اپنے دیوی دیوتا کے نام کو تراشتے تھے۔ العزیٰ، افرأیتم اللات والعزیٰ ومناة الثالثة الاخرى، کیا تم نے دیکھا ہے لات اور عزیٰ کو اور منات کو؟ تو یہ تینوں نام اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ سے انہوں نے تراشے اور بنائے۔ تو یلحدون فی اسمائہ، اس کے نام کے اندر الحاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں سے اپنے دیوی دیوتا کے ناموں کو وہ بناتے تھے، نمبر 1۔ دوسری تفسیر
आमश रहिमहुल्लाह ताला जो ताबी हैं वो यूँ फरमाते हैं कि इल्हाद फिल इस्मा का मतलब ये है कि युदखिलून फीहा मा लैसा मिन्हा, यानी अल्लाह तबारक व ताला के नामों में उन नामों को वो दाखिल करते थे जो नाम अस्माए हुस्ना में से नहीं है, यानी गैर अस्माए हुस्ना को अस्माए हुस्ना में वो दाखिल कर देते थे। चुनांचे ये बात हमेशा जहन में रहे कि कोई नाम कितना ही अच्छा हो, लेकिन अगर वो नाम कुरान करीम के अंदर नहीं आया है या अहादीस मुबारका में नहीं आया है तो उस नाम को अल्लाह तबारक व ताला के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसके लिए इल्मी इस्तिलाह यूँ है कि अल्लाह तबारक व ताला के नाम अस्माए तौक़ीफ़ी हैं, यानी अल्लाह के अस्माए तौक़ीफ़ी हैं। तौक़ीफ़ी का मतलब ये है कि उसमें किसी अक्ल का दखल नहीं, वहाँ क़ियास के घोड़े दौड़ाने की ज़रूरत नहीं कि अपनी तरफ से कोई अच्छा नाम लगा और वो अल्लाह को दे दिया, नहीं, अल्लाह के लिए उन्हीं नामों को इस्तेमाल किया जाएगा जो कुरान करीम और अहादीस मुबारका में आए हैं। बुखारी शरीफ में रिवायत आती है और मुस्लिम शरीफ में भी है कि इन्ना लिल्लाहि तआला तिस्अतन व तिस्ईन इस्मन मियतन इल्ला वाहिदतन ला यहफजुहा अहदुन इल्ला दखलल जन्नह। ये बुखारी की रिवायत है। और मुस्लिम की रिवायत यूँ है कि इन्ना लिल्लाहि तआला तिस्अतन व तिस्ईन इस्मन मियतन इल्ला वाहिदतन मन अहसाहा दखलल जन्नह। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अहसाहा का मतलब हफीज़हा, मतलब ये कि अल्लाह तबारक व ताला के 99 नाम है, 99 नेम्स, ब्यूटीफुल नेम, जो भी उनको याद कर लेता है तो वो जन्नत में दाखिल हो जाता है। तो यहाँ अहसा का मतलब शुमार करना है, अहसा का मतलब याद करना है, लेकिन अहसा के अंदर 3 बातें शामिल हैं, तब जाकर के अहसा का इतलाक होगा और तब जाकर के वो जन्नत में दाखिल होने का मुस्तहिक होगा। जो रिवायत में यूँ आया कि मन हफीज़हा या मन अहसाहा दखलल जन्नह, तो अहसा का असल माना है गिनना, शुमार करना। पहले लोग कंकरियों पर शुमार किया करते थे, आज भी शुमार करते हैं। अब उसकी जगह पर टेक्नोलॉजी ने जगह ले ली, जगह यानी तस्बीहात आ गई और अब इलेक्ट्रिक तस्बीह आ गई। बाकी उससे पहले कंकरियों पर शुमार करते थे। हसा से अहसा युग से एहसान है। तो बहरकैफ अहसा का मतलब क्या? अहसा में 3 बातें शामिल हैं। नंबर 1 इन अस्मा को याद करना, नंबर 2 इन अस्मा का माना समझना, यानी अल्लाह तबारक व तआला के जो भी अच्छे अच्छे नाम हैं उन नामों को समझना, और नंबर 3 इन अस्मा की हकीकत को अपने अंदर दाखिल करना, इन अस्मा की हकीकत को अपने अंदर दाखिल करना। अब ये तीसरी जो चीज़ कही गई उसके लिए एक बात ये याद रखनी चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला के जो नाम हैं अस्माए हुस्ना वो 2 तरह के हैं, एक ख़ास हैं, एक आम है। ख़ास का मतलब ये कि वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला के लिए ही बोले जाते हैं, तो इंसान उस सिफत को इख्तियार करने की कोशिश ना करे, उसको अपनी ज़िंदगी में उतारने की कोशिश ना करे। जैसे वाहिद और अहद, ये सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला के लिए बोला जाता है, क्योंकि एक ज़ात सिर्फ अल्लाह है। बाकी दुनिया की तमाम चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला ने जोड़े जोड़े बनाई हैं। यासीन शरीफ में आयत आती है, सुबहानल्लज़ी खलक़ल अज़वाज कुल्लहा मिम्मा तुंबितुल अर्दु व मिन अनफुसिहिम व मिम्मा ला यअलमून। पाक है वो ज़ात अल्लज़ी खलक़ल अज़वाज, जिसने अज़वाज यानी तमाम चीज़ों के जोड़े बनाए। किनमें से? सुबहानल्लज़ी खलक़ल अज़वाज कुल्लहा मिम्मा तुंबितुल अर्द, ज़मीन के अंदर जो चीज़ें उगती हैं उनके भी अल्लाह ने जोड़े बनाए। व मिन अनफुसिहिम, और तुम्हारी ज़ात से भी जोड़े बनाए, नर और मादा। व मिम्मा ला यअलमून, और उन चीज़ों से भी जोड़े बनाए जो तुम जानते नहीं, जो लोग जानते नहीं। और यही मज़मून सूरह ज़ारियात में भी आया, वस्समाअ बनैनाहा बिअयदिन व इन्ना लमूसिऊन वल अर्द फरशनाहा फनिअमल माहिदून व मिन कुल्लि शैइन खलक़ना ज़ौजैन लअल्लकुम तज़क्करून। हर चीज़ से 2 जोड़े बनाए। तो यकता, यगाना, अकेला सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला है। और अल्लाह के अलावा दुनिया की जितनी भी चीज़ें हैं वो सब अज़वाज हैं, जोड़े जोड़े बनाए हैं अल्लाह तबारक व तआला ने। तो कहा कि अल्लाह के कुछ नाम जो उसकी ज़ात के साथ ख़ास हैं लेकिन वो बहुत कम है, और कुछ नाम
زیادہ تر کیسے ہیں؟ جو عام ہیں. تو وہ عام نام کے اندر جو صفت ہے اچھی، اس صفت کو اپنانے کی کوشش کریں. ایک اور مثال دوں، جیسے عظیم اور متکبر، یہ بھی اللہ کے ناموں میں آتا ہے، تو اس کو اپنانے کی کوشش نہ کریں. عظمت اللہ کو زیبا ہے اور تکبر اللہ کو زیبا ہے. اسی لیے روایت میں آتا ہے کہ الکبریاء ردائی والعظمت ازاری فمن نازعنی واحدا منہما ادخلته فی النار، کہ کبریائی یعنی متکبر ہونا، بڑھائی، یہ میری چادر ہے، میری ردا ہے. الکبریاء ردائی والعظمت ازاری، اور عظمت یہ میری ازار ہے، یعنی ٹوپی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ردا اور ازار، یعنی اپر گارمنٹ اور لوور گارمنٹ. اپر گارمنٹ کیا ہے تو کہا کبریائی، اور لوور گارمنٹ کیا ہے تو کہا کہ عظمت. فمن نازعنی واحدا منہما، ان دونوں میں سے کسی ایک کو بھی مجھ سے کوئی چھیننے کی کوشش کرے گا تو ادخلتہ فی النار، تو میں اس کو جہنم میں داخل کروں گا. تو احد ہو گیا، عظیم ہو گیا، اور کبریا متکبر ہو گیا، یہ خاص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے. اس کے علاوہ عام ایسے نام ہیں کہ جن کو اپنانا چاہیے. مثال کے طور پر اللہ غفور الرحیم ہے، تو بندہ یہ صفت اپنائے، اپنے ماتحتوں کو معاف کرنا سیکھے اور لوگوں پر رحم کرے. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین، معافی کو اختیار کیجئے، معافی کو اختیار کیجئے. اللہ غفور الرحیم بہت زیادہ بخشنے والا ہے. انسان بہت زیادہ بخشنے والا نہیں ہو سکتا، لیکن بخشنے والا تو ہو سکتا ہے نا. اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، بندوں سے یہ صفت مطلوب ہے. کیا آیا حدیث میں؟ الراحمون یرحمہم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. رحم کرنے والے اللہ رب العزت رحمان ہے، ان پر رحم کرتا ہے. اے زمین والو ارحموا من فی الارض، اے لوگو تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا. تو معلوم ہوا کہ عفو ہے، درگزر کرنا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے. غفور غفار اللہ کی صفت ہے. بندے کو چاہیے کہ وہ صفت کو اپنائے. جیسے اللہ عدل ہے، عادل، منصف، انصاف کرنے والے، تو بندوں سے اس صفت کا تقاضا کیا گیا ہے کہ بندے بھی عدل کو اختیار کرے. اعدلوا هو اقرب للتقوی، اے لوگو تم عدل کرو، اس لیے کہ یہ عدل، انصاف، یہ پرہیزگاری سے بہت زیادہ قریب لے جانے والی چیز ہے. اعدلوا هو اقرب للتقوی، تو بندوں سے یہ صفات مطلوب ہے. تو 3 چیزیں احساء کے اندر شامل ہیں. ان کو یاد کیا جائے، ان کے معنی کو سمجھا جائے، اور ان میں جو اچھے اچھے نام ہیں، جو اچھی اچھی کوالٹی اور صفات ہیں عام، ان کو انسان اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرے، یعنی اس کی حقیقت کو اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش کرے. تو تب جا کر کے وہ جنت میں داخل ہونے کا مستحق ہوگا. آج اسماء الحسنہ کے بارے میں بڑی کوتاہی ہوتی ہے. ماشاءاللہ شاندار پیپر پر اسماء الحسنہ کو لکھ دیا جاتا ہے، دکان میں لٹکا دیا جاتا ہے، گھروں میں لٹکا دیا جاتا ہے، اور یوں سمجھتے ہیں کہ جنت واجب ہو گئی. میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، صرف لٹکا دینے سے جنت واجب نہیں ہوتی، لٹکا دینے سے جنت واجب نہیں ہوتی. اب گھر میں لٹکا ہوا ہے وہ، اور اسی طریقے سے دکان میں، لیکن کسی گھر کے ایک فرد کو بھی اس کے معنی معلوم نہیں، اور ان ناموں کو یاد بھی نہیں، اور ان ناموں کی حقیقت کو اپنے اندر اتارتے بھی نہیں، اور صرف لٹکانے سے یوں سمجھتے ہیں کہ جنت مل جائے گی. تو یہ زیادتی ہے اسماء الحسنہ کے ساتھ. لٹکاتے ہیں تو اس کو یاد کرنے کی بھی کوشش کریں، اور ان کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں، اور ان کی حقیقت کو اپنے اندر اتارنے کی بھی کوشش کریں، تب جا کر کے جنت کے مستحق ہوں گے. دیکھیے طواف کی بابت حدیث آتی ہے کہ من طاف بالبیت سبعا فاحصاها، کہ جو بیت اللہ کا طواف کرے 7 چکر، پھر ان کو احصاء یعنی ان کا شمار کرے. تو شمار کرنا وہاں صرف گننا مراد نہیں ہے، وہاں احصاء کا مطلب یہ ہے کہ طواف دھیان سے کرے، توجہ سے کرے، تب جا کر کے وہ جنت کا مستحق ہوگا. اگر طواف کرتا ہے اور اس کا دھیان ادھر ادھر ہے، بیہودہ گفتگو میں لگا ہوا ہے، یا ویڈیو فلمنگ اتار رہا ہے،
فوٹو کھینچ رہا ہے، تصویریں کھینچ رہا ہے تاکہ لوگوں کو بھیجے کہ دیکھو میں طواف کر رہا ہوں، تو اب طواف میں دھیان کہاں سے رہا؟ تو ایسے طواف پر تو ثواب تو ملنے سے رہا۔ ہاں طواف ہو جائے گا، فریضہ ادا ہو گیا، طواف اس کا پورا ہو گیا، لیکن اس پر جو معہود ثواب ہے، جو متعین ثواب ہے، وہ ثواب اس کو ملے گا نہیں۔ تو متعین ثواب اگر چاہیے طواف کرنے والے کو، تو چاہیے کہ بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف توجہ سے دھیان کرے، توجہ سے طواف کرے، دھیان سے طواف کرے، اس کا دھیان ادھر ادھر نہ بھٹکے۔ ہم طواف کرتے ہیں، باتیں بھی کر رہے ہیں، ہاں ہوٹل پہ جا کے کیا کریں گے؟ کون سی ہوٹل پہ جائیں گے؟ آج دوپہر کو تو کھانا ٹھیک نہیں تھا یار، شام کو دوسری ہاسٹل پر جائے گی، طواف کر رہے اور یہ باتیں کر رہے ہیں، اور طواف کر رہے اور فلم اتار رہے ہیں۔ بھائی اس طرح طواف کا جو معہود ثواب ہے، متعین ثواب ہے، وہ ملتا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان ناموں کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرماوے، اعمال کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ ان ناموں کے وسیلے سے دعا مانگتے ہیں تو اللہ دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ لا تسألن بنی آدم حاجتا وسل الذی ابوابہ لا تحجب، تم بنی آدم سے کسی چیز کا سوال مت کرو، اس ذات سے سوال کرو جس کے دروازے کبھی بند نہیں ہوتے۔ فاللہ یغضب ان ترکت سوالہ، اللہ ناراض ہوتے ہیں جب اس سے سوال کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ وبنو آدم حین یسأل یغضب، اور ابن آدم کا معاملہ الٹا ہے کہ جب اس سے مانگتے ہیں تو وہ ناراض ہوتا ہے، اور اللہ نہیں مانگتے ہیں تو ناراض ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ کہتے ہیں کہ تم کو شکوہ ہے کہ مدعا نہیں ملتا، دینے والے کو گلہ ہے کہ گدا نہیں بنتا۔ گدا تو بنے، بھکاری تو بنے، ایک سوالی ہمارے سامنے آتا ہے تو سر سے لے کر پیر تک سوالی بن جاتا ہے، اس کے ہاتھ سوالی، اس کا چہرہ سوالی، اس کی ہیئت سوالی، اس کا پورا بدن سوالی بن جاتا ہے۔ تو ایسے سوالی تو بن کر دیکھیں، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانوں سے ملے گا۔ اللہ رب العزت ان ناموں سے لینے والے ہمیں بنائیں۔ سیجزون ما کانوا یعملون، ان قریب بدلہ دیے جائیں گے وہ لوگ جو کام کرتے تھے، یعنی ان کے برے اعمال کا ان کو بدلہ ملے گا۔ جو اللہ کے ناموں میں کجر بھی اختیار کرتے ہیں تو ان کی سزا ان کو ملے گی۔ اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ کہیں باتوں پر، سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو اکثر لوگ آپ دیکھو اگر کہتے ہیں اللہ میاں، یا پھر آج کل عام لوگ کہتے ہیں جو اوپر والا، یہ مجھے کہتا ہوں